کہ دنیا سٹارٹ کیسے ہوئی، پیدا کیسے ہوئی، مٹیریل کہاں سے آیا، پیدا کرنے والا کون تھا. اور جب اس سوال کا جواب لوگوں کو نہیں ملتا ہے تو لوگ اتھیسٹ بن جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، بڑی محنتوں کے بعد اس وقت جو تھیوری قابل قبول مانی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. کتنی محنتوں کے بعد یہ تھیوری تیار ہوئی، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن بگ بینگ تھیوری جو کہہ رہی ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے وہی بات کہی تھی. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مجھے تم تسلیم کرتے ہو؟ یہ دیکھو ذرا، کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھی، ہم نے ٹھوکر مار کے اس کو الگ کر دیا. یہی تو ہے بگ بینگ، انفجار عظیم، دھماکہ عظیم ہوا. ٹھیک ہے صاحب، 50 لاکھ سال پہلے یا کتنے لاکھ سال پہلے آپ کہتے ہیں دھماکہ ہوا تھا اور کائنات وجود میں آ گئی. کس طرح دھماکہ ہوا؟ تو ہم تو کہتے قرآن تو پہلے کہہ چکا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی خدا نہیں ہے، کائنات دھماکے سے وجود میں آئی، تو ہم وہیں پر سوال کرتے وہ دھماکہ کس نے کیا تھا، اور ہم وہیں سوال کھڑا کرتے وہ مادہ کہاں سے آیا تھا، اور اس کے بعد وہ انرجی کیسے وجود میں آ گئی، اور وہ انرجی کیسے، اور کائنات مسلسل چل رہی ہے، پھیل رہی ہے. اب یہ کائنات کتنی بڑی بن گئی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس وقت کہہ چکا کائنات پھیل رہی ہے جب سائنس اس کے الف بے اے بی کبھی نہیں پہنچی تھی. اس وقت قرآن نے کہا تھا کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ نہیں صاحب، کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور پھیلتے پھیلتے اب بلیک ہول تک پہنچے، اور بلیک ہول کے بعد آگے نہ جانے کہاں کہاں پہنچے تھے. ہمارے قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن میں علم بھی ہے، سائنس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، قرآن میں عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اکانومی بھی ہے، تمام چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی انسانوں کی ضرورت ہوگی وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان نہیں کریں گے. ہم ایک سیمینار میں تھے، اس سیمینار میں ٹاپک تھا ماحولیات، انوائرمنٹ. آپ جانتے ہیں ماحولیات کا بحران ساری دنیا کے لیے کیسے خطرہ بنا ہوا ہے. ہم نچلی سطح کے لوگ تو نہیں سمجھتے اس کو، لیکن جو اونچی سطح کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماحولیات کے خطرات کیا کیا ہیں، اور وہ خطرات آئیں گے تو پھر اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. تو ماحولیات آپ کا ایک بڑا موضوع ہے. ٹھیک ہے، سیمینار میں جو گفتگو ہو رہی تھی تو ہم سب حیران ہو گئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت نے واضح اشارہ کیا ہے کہ کائنات کے ان تمام چیزوں کو بیلنس میں رکھنا. اس وقت جب وہاں ترجمہ ہونے لگا تو حیران ہو گئے کہ صاحب قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں گائیڈنس کی ہے کہ اگر تم نے ماحولیات میں عدم توازن پیدا کر دیا تو زندگی آگے چلنا مشکل ہو جائے گی. خیر مجھے اس سے بحث اس وقت نہیں ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن کتاب حق ہے، قرآن اوریجنل ہے، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ علم تیار کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس لفظ کو آپ ایسے پڑھیں گے، اس لفظ کو آپ ایسے پڑھیں گے، اس کو آپ موٹا کریں گے، اس کو آپ باریک کریں گے، اور اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے. اور وہ ٹریننگ ہونے کے بعد پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی عجم کا پڑھنے والا عربوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب انڈونیشیا کا قاری ٹاپ کر گیا بمقابلے عرب کے قاریوں کے، حالانکہ انڈونیشیا جو ہے وہ عجمی ملک ہے. ساؤتھ افریقہ کا ایک کالا انسان قرآن پڑھتا ہے اور عرب کے لوگ اشش کرتے ہیں اور ان کا آگے آتا ہے. بلکہ میں لطیفہ سناتا ہوں، یہیں سری نگر میں ایک گھر میں ایک لڑکا تھا، یہ غیر مسلموں کے گھر کا بچہ تھا. اس گھر میں رہا تو کشمیریوں کا مزاج یہ ہے کہ جب یہ شفقت کرنے پر آتے ہیں تو بہت آخری حد تک جاتے ہیں. ٹھیک، تو گھر والوں نے بہت شفقتیں اس کے ساتھ کی. اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے کہا میں بھی مسلمان بنتا ہوں. پڑھا اس نے کلمہ. بہلے کی مسجد میں وہ آتا تھا تو وہاں پہلی صف والے کہتے ہیں یہ نو مسلم تھا پچ میں سپس یہ اوترے بہن میں مسلمان بون بھی سپس میں گوشت نہیں ہوں. اس بیچارے کو پیچھے رکھتے تھے. ٹھیک، اس کے بعد پھر یہ بچہ نکل گیا وہاں سے. جس گھر والوں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ان گھر والوں نے بچے کو مدرسے میں ڈالا. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر وہ قرآن مکمل کیا، پھر وہ حافظ بنا، پھر وہ قاری بنا، پھر وہ عالم بنا، اور اسی مسجد میں آ کر امام بن گیا. اور جس مسجد کے لوگ کہتے تھے پنج میں سفس، اسی مسجد میں امام بن گیا، اسی شہر میں. غرض یہ کہ قرآن عجیب عجیب خدا کی کتاب ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ کیا تھا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھاتے تھے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اس زمانے میں پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ تھا زبانی پڑھنا، سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. پڑھنے والا پڑھے گا، سننے والے سنیں گے، وہ اس کو سن کر یاد کریں گے. اس طرح سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا. تو اللہ کے نبی خود قرآن کے حافظ، پھر صحابہ کرام میں سے بہت بڑی تعداد حافظوں کی بنی، پھر صحابہ کرام نے اگلوں کو پڑھایا زبانی، وہ پھر حافظ بنے. اور یہ سلسلہ اتنا عجیب سلسلہ، آپ غور کریں کیسی عجیب بات ہے. امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے حفص.
یہ حفص کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھایا اور ساتھ میں یہ کہا کہ بیٹا قرآن تو میں نے مکمل کرا دیا لیکن ایک سورت یہاں نہیں پڑھاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو مینا میں ایک غار کے اندر بیٹھے, اس غار میں سورہ مرسلات نازل ہوئی, اس غار میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو یہ سورت زبانی یاد کرائی. عبداللہ بن مسعود نے اسی غار میں بیٹھ کر یہ سورت مکمل کی. پھر جب عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھانے لگے تو اپنے شاگردوں سے کہا یہ سورت میں تمہیں اسی غار میں پڑھاؤں گا جس غار میں یہ سورت نازل ہوئی تھی, اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ سورت وہاں پڑھی تھی, تم کو بھی وہی پڑھاؤں گا. چنانچہ علقمہ اور اسود ان کے خاص شاگرد ہیں, ان کو یہ سورت انہوں نے اسی غار میں لے جا کر پڑھائی. علقمہ اور اسود نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں قرآن پڑھاؤں گا لیکن یہ سورت اسی غار میں لے جا کر پڑھاؤں گا. جب ہم حج کرنے جائیں گے تو پہنچے حج کے لیے اور عرب مینا کے غار میں چلے گئے. اس کے بعد پھر اس شخص نے اپنی سورت ان کی اپنے شاگردوں کو پڑھائی. باقی قرآن تو گھر میں پڑھا, یہ سورت میں یہی تمہیں پڑھاؤں گا. کیوں صاحب؟ اللہ کے نبی نے یہ سورت ہمارے استاد کو وہیں پڑھائی تھی, اللہ کے نبی اگلے سے, اس کے بعد پھر اس نے اگلے والوں کو پڑھا, یہاں تک کہ امام بخاری کے استاد حفص کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ سورت اسی غار میں پڑھی ہے, تجھے بھی میں یہ سورت اسی غار میں پڑھاؤں گا. چنانچہ حفص کہتے ہیں کہ سورہ مرسلات میں نے اسی غار میں پڑھی. گویا مسلمانوں نے اس جگہ کو بھی پکڑ کر کے رکھا جس جگہ یہ سورت نازل ہوئی تھی, اور جب تک کر سکے اسی ترتیب کے ساتھ آگے چلاتے رہے. اس کے بعد امام بخاری آ گئے, پھر اگلا دور چلتا رہا. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور اس کی ڈیٹیل معلوم کرنے کے لیے اتنے سارے علم تیار کیے گئے. تقریباً 70 علم ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, اور الگ الگ علم ہے. وہ 70 علوم کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. اس کے الفاظ کے لیے الگ ہے, اس کے لہجوں کے لیے الگ, یہاں تک کہ قرآن کو کون سے لہجے میں پڑھا جائے گا اس کے لیے الگ علم ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرے لہجے میں نہیں پڑھ سکتے, ورنہ لوگ جو ہے وہ میوزک پر گائیں گے قرآن کو. فرانس میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ. ڈاکٹر حمید اللہ کے متعلق ڈیٹیل میں نے بہت پڑھی ہیں. یہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے, اور جب حیدرآباد میں فوجی ایکشن ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا واپس میں کبھی نہیں آؤں گا یہاں, کیونکہ حیدرآباد پر جب فوجی ایکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں وہاں جو پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں, تو حمید اللہ صاحب حیدرآباد چھوڑ کر کے چلے گئے فرانس, اور ساری زندگی اس نے فرانس میں گزاری. تقریباً 50,000 آدمی جو ہیں وہ ڈاکٹر حمید اللہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں. حمید اللہ صاحب تقریباً 7 زبانوں میں لکھتے تھے, پڑھتے تھے, بولتے تھے, اور 7 زبانوں انہیں کتابیں لکھی. فرانچ زبان کا سب سے بہترین قرآن کا ترجمہ حمید اللہ صاحب نے لکھا. حالانکہ وہ انڈین تھے, فرانچ نہیں تھے, لیکن زبان اتنی اس نے سیکھی کہ فرانچ میں تقریباً 300-350 ترجمے ہیں, ان میں سب سے ٹاپ ترجمہ حمید اللہ صاحب کا مانا جاتا ہے. حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک میوزک کا ماہر لڑکا آ گیا, اور اس کے ساتھ ایک لیڈی تھی. یہ لیڈی افغانستان کی تھی. اس لڑکے نے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا, تو میں نے کہا بھائی نکاح تو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ لڑکا مسلمان ہو گیا, بیوی اس کی افغان لڑکی رہی ہوگی, بہت نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا صاحب قرآن میں جتنا میوزک ہے اتنا میوزک میں نے اپنے اس میں نہیں دیکھا ہے, پر ایک جگہ مجھے ڈاؤٹ ہے, اور وہ آیت میوزک میں برابر نہیں آ رہی ہے. تو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کیونکہ میوزک میرا سبجیکٹ نہیں ہے, تو میں کیسے اس کے سوال کا جواب دے پاؤں گا. تو میں نے کہا اچھا بتاؤ جی کون سی سورت؟ اس نے کہا جی میں نے سورت اپنی بیوی سے سیکھ لی, اور بیوی نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہنے لگا اس میں ڈاؤٹ ہے, اس میں میوزک کا فارمولا ٹوٹ رہا ہے, اور قرآن کا کہیں پر میوزک کا فارمولا ٹوٹتا نہیں, یہاں کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کون سا فارمولا ٹوٹ رہا ہے یہاں. تو کہنے لگے, حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد نے بچپن میں پڑھایا تھا, اور اس نے پڑھاتے ہوئے مجھے کہا تھا جب تم سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھو گے تو اس طرح سے پڑھنا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح. کہتا ہے میں نے جو ہی پڑھا تو اس نے مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر کے وہ ناچنے لگا, کہنے لگا مزہ آ گیا, فارمولا مکمل ہو گیا, فارمولا مکمل ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے تو کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا, اس میں کہاں ہے وہ فارمولا؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا چلے گا, فارمولا برابر ہو گیا. کہنے لگا بالکل قرآن کے پتہ نہیں کون سا فارمولا رہا ہوگا. تو غرض دیکھیے قرآن عجیب. عقیدہ رکھیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں.
یہ یقین رکھیں قرآن اوریجنل ہے اور کوئی کتاب اوریجنل نہیں. یہ یقین رکھیں کہ قرآن جس ترتیب کے ساتھ آج تک آیا دنیا کی کوئی کتاب نہیں. بائبل میں ہر کچھ سالوں کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں, وید میں ہر کچھ سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں. ویدوں میں اضافے بھی ہوتے ہیں, کمیاں بھی ہوتی ہیں. بائبل میں اضافے بھی ہوتے ہیں, کمیاں بھی ہوتی ہیں. وید والوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. کس نے لکھی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. آگے ریکارڈ کیسے چلی ہے وہ آگے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں, ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ اوریجنل کتاب اس دنیا میں صرف ایک ہے, وہ قرآن. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا. حفاظت کیسے ہوگی؟ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی, صرف قرآن. دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں کی جاتی, صرف قرآن. نہ یاد کی جاتی ہے, نہ یاد رہتی, وہ بھول جاتی ہے, مگر قرآن. ایک صاحب تھے, اس نے مرزا غالب کا دیوان سارا حفظ کر لیا, کچھ دن بعد بھول گیا. اقبالیات کے ماہرین میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اقبال کا سارا کلام حفظ کیا, لیکن اس کے بعد کچھ اشعار بھول گئے, وہ یاد رہے گا ہی نہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب یہ حفظ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پابندی بھی جاتی ہے تو قرآن محفوظ رہتا ہے. دنیا میں قرآن کے حفظ کرنے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا. اور ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے ایسا بھی پایا گیا کہ ایک ہی مجلس میں سارا قرآن سنایا, اور دنیا کے ہر قوم میں رہا, ہر طبقے میں رہا ہے, کشمیر میں بھی رہا. چنانچہ میں آپ کو سناتا ہوں, جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں دلی میں ایک بزرگ تھے, اس کا نام تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہاں سری نگر سے ایک لڑکا ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا, حدیث پڑھنے کے لیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس شخص سے کہا, اس کا نام تھا فیروز ولد حیدر, فیروز ولد حیدر گنائی. یہ شخص حدیث پڑھنے کے لیے دلی گیا ہے, تو ان کے استاد حضرت شیخ عبدالحق نے ان سے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. زبانی پڑھ سکتے ہو یا دیکھ کر؟ کہنے لگا جی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں, زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. اس نے پوچھا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. کہاں حفظ کیا؟ کہنے لگا جی اپنے کشمیر میں. اچھا وہاں کوئی مدرسہ ہے؟ کہنے لگا جی مدرسہ دارالقرات یہاں کوہ ماران میں تھا, اور وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے مدرسہ قائم کیا تھا, مدرسہ دارالقرات. اور اس زمانے میں پورے بر صغیر میں سب سے بہترین قاری یہاں تھے. بر صغیر میں اتنے بڑے قاری کہیں نہیں تھے, مدرسہ دارالقرات کوہ ماران میں تھا. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے وہ قائم کیا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب تم کو قرآن یاد ہے تو میں سنوں گا کسی دن. کچھ دنوں کے بعد شب برات تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا میں رات کو عبادت کرنی ہے, تو بجائے اس کے کہ کچھ اور کریں گے تو مجھے قرآن سناؤ گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پہنچ گئے یہ. کہنے لگا حضرت اب کیسے سناؤں؟ کہنے لگے کیسے سناؤ گے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ فرمائیں گے ویسے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں دلی کے سب سے بڑے محدث تھے. آپ کو معلوم ہوگا جہانگیر بادشاہ کی وفات سری نگر میں ہوئی ہے, اور یہاں کی ڈیڈ باڈی اس کو لاہور لے جایا گیا, اور انتڑیاں جو ہیں وہ راجوری میں دفن ہے. خیر, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا جب قرآن پڑھنا ہی ہے تو کھڑے ہو کر سناؤ. چنانچہ فیروز نام کا لڑکا کھڑا ہو گیا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو گئے. اس فیروز نے 1 رکعت میں الحمد سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا, اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی, اور ساری رات گزر گئی. سلام پھیرنے کے بعد کہا اے بتوکس جناب بتوکس, اور ان کو کہا حضرت, کہنے لگا الحمدللہ بہت عمدہ یاد ہے تم کو کشمیری, بہت اچھا قرآن تجھے یاد ہے, مگر پڑھتے ہو تم کشمیری لہجے میں, پڑھتے ہو تم کشمیری لہجے میں. اس کو یعنی گویا وہ قاری مکمل نہیں تھا, لیکن زبانی سونا. یہ ایک ٹاپ کے محدث نے یہ واقعہ لکھا ہے, ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن اعظمی. مضمون میرے پاس موجود ہے. غرض یہ کہ قرآن کے ساتھ امت کا تعلق یہ تھا